کر دیا, اب آپ اسی نیریٹو کو لے کے نا رب ان کیجیے گا. نہیں سر, میں نہیں, آپ اسی نیریٹو کو لے کے رب ان کیجیے گا, اس کے اوپر ساری باتیں بنائیے گا. سر 5 I don't care about it. سر 5 وکیل رہ گئے ہیں. Very simple. سر ایک گھنٹے کا بھی اگر ٹائم آپ فرمائیں گے نا تو میرے خیال میں یہ کنکلوڈ کر لیں گے. لیکن یہ مطلب ہے بات کہ چپ خاموشی, یہ وہ سر میں ٹھیک ہے سر, آپ کہہ لیجیے, ریکارڈنگ موجود ہے, سب کو پتا ہے اس سے کیا ہے. جنہوں نے جو کچھ کہنا ہے ٹھیک ہے, اسکیلیٹن ریٹن سبمیشنز دیں گے. دی ہیئرنگ سٹینڈ. سر اگر دوسری طرف سے آتی تو ہم بھی دے دیتے. سر دوسری طرف سے آتی تو ہم بھی دے. سر میں ریکویسٹ ایک کرنا چاہ رہا ہوں. میں سر ریکویسٹ, میری ریکویسٹ, میں سر میں وہی کہہ رہا ہوں. آئی ایم وڈرا دا وکالت نامہ. آئی ایم وڈرا دا وکالت نامہ. I am withdraw the wakalatnama on the behavior of the court. Thank you very much, sir. The stage has now come. Your Honor, میں ایک submission, just one submission. Counsel, you are committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. Sir, you are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. Stop. لکھیے جناب. Your Honor, I am submitting a very issue notice to learned counsel. لکھیے جناب, notice of contempt issue کریں. Tell the office to initiate notice of contempt. Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating the order. I am not interrupting the court. I am just submitting. Counsel, I am just. Your Honor, please remove counsel from my court. I am just submitting. میں کہیں نہیں جا رہا. میں please remove counsel from my court. میں Your Honor آپ کو پوری عزت کے ساتھ میں صرف ان کی ایک بات کو ایڈ اپ کر رہا تھا. When the judge says he is dictating the order, ہم نے بچپن سے یہی چیز سیکھی تھی اپنے سینئر سے کہ جب جج آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے. آپ سینئر وکیل ہو کے لوگوں کو یاد آپ سکھا رہے ہیں. اس سے پہلے رائٹ دی آرڈر. میں جا رہا ہوں رائٹ دی آرڈر. آپ کے کہنے پہ تو نہیں جا رہا, کورٹ کے کہنے پہ جا رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, پولیس کو روک دیں, پولیس کو روک دو. یس ہاں, کوئی ایشو نہیں, کوئی لکھیے جناب. آپ کہیں پلانٹ نہ کر دیں. اس ملک میں متی اللہ جان جیسے صحافی پہ نارکوٹکس برآمد ہوئی ہیں. وہ محسن کیانی صاحب کی نے ججمنٹ دی ہوئی تھی 2 سال پہلے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. پھر میری اور ان کی جب ڈی وی بنی تو ہم نے اسپیشلی ان کو کہہ کے ایس او پیز بنوائے, اور اب یہ مائی لارڈ سردار طارق مسعود صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں وہ ویڈیو فوٹیج کے لیے بیل موسٹ پروبیبلی الاؤڈ ہوگی. بتائیے کہ آپ نے مجھے اور کتنا ٹیکس کرنا ہے. مائی لارڈ, میری اس میں 2 ہمبل سبمیشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اس میں سینئر کونسل ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے صرف لیگل فوٹنگ پہ اس پہ آرگومنٹس کرنے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ایک سیکنڈ مائی لارڈ یہ ہے کہ میری ہمبل سبمیشن ہے کہ مجھے الاؤ فرمایا جائے. جناب نے لاسٹ ٹائم کچھ فرما دیا تھا آپ آرگو نہیں کر سکتے, تو مجھے الاؤ کیا جائے. میں آرگو کرنا چاہتا ہوں اپنے کلائنٹ کی طرف. آپ دیکھیے, آپ کو اجازت ہے اگر آپ آرگو کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجیے, لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے اب سمجھ نہیں. مائی لارڈ, میں بریف کروں گا, کمپلیٹ اکارڈنگ ٹو لا کروں گا, ٹھیک ہے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ. سوال یہ ہے کہ مجھے ان حالات میں جو میں نے سنا ہے مجھے کمیشن کی تشکیل کا آرڈر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, یہی سوال ہے میرے سامنے. مائی لارڈ, اس پہ بھی کمران صاحب فرمائیں گے. کامران صاحب نے مجھے آ کے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی آپ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے ٹو آرڈر فارمیشن آف اے کمیشن. اور میری نظر سے گزری جو جسٹس اطہر من اللہ نے جب مسنگ پرسن کیس میں کمیشن بنایا, اس کے ممبر خود کامران مرتضیٰ صاحب کو بنایا. آپ نے فرمایا, اور کامران صاحب نے میرے سامنے آ کے یہاں پہ جوڈیشل آبجیکشن ایز اے کاؤنسل آبجیکشن دیا کہ جناب آپ کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے بنانے کی کمیشن کو آرڈر دیں. سوری ٹو سے وہ شاید ہم ساروں کی سی ایمز میں ایک آبجیکشن ہے. obviously your lordship will decide. مائی لارڈ, اس میں آپ نے ان کو سب چیزیں چھوڑ دیجیے, آپ تینوں میرے سامنے کھڑے ہیں. that may be entrapping maybe entrapping people into acts of blasphemy which they walk into unwittingly.
and without a genuine intention to commit blasphemy. This was all that this court had to see. It did not have to determine whether the blasphemy gang actually existed the way it did. It was alleged. It did not have to determine whether the actual entrapment took place, and above all, as has been portrayed quite incorrectly, it never had to determine whether the accused in those particular cases, in those FIRs, were actually guilty. The entire scope of these proceedings had been pre-registration of a case, or during the investigation, but before the trial began. This point remained lost on the respondents throughout, who could not see the distinction between the actual return of guilt, return of a verdict of guilt by the trial courts versus the existence of some gang which might be drawing financial or other benefits by using the ferocious sweep of the blasphemy laws and how it has been used in the past. Therefore, the onus rested primarily on the petitioners to show to the court some instances which lend credence to the NCHR's report and the special branch report of the existence of a pattern. Once that onus was discharged, because it was not a contest between two private parties, as is usually the case, and on the analogy of which the entire case was argued by the respondents' counsels, once the onus was discharged by the petitioner, then the stage to rebut that onus would not be before this court, but would be before the commission. Because this court is not to decide whether a gang actually exists. It is the commission which will decide. From what I have heard so far, I am of the view, I have not दिखाई है मुझे 5 दिखाई 5 and 5 from on the 42 hearings, but only clear. From what I have heard, since the 7th hearing has only reinforced the conclusions that I had reached in the 7th hearing, when the order dated 31st of January 2025 proposing the constitution of the commission and its TORs was on that? Yeah, and its TORs
were suggested for the consideration of the government. The hearings, the number of hearings, that order was passed on the 17th. On the 42nd hearing, I do not see if I can do any better. But to reiterate that order and to hold that that anything that the respondents' counsels would have to say to rebut the circumstances presented by the petitioners is best said before the commission. For the final finding has to come from the commission and not from this court. Full stop. What the petitioners' counsel have done is show to the court certain linkages between the petitioners' counsel was asked to identify 5 most glaring instances that they would rely on as reinforcing their claim of the existence of a gap and a pattern of entrapment. Since I am deciding this case today, since I am passing the directions today for the constitution of the commission, I will follow up this order with a supplement that would simply summarize the linkages between those FIRs, the pattern that emerges to justify the constitution of the commission, which can be looked at by the commission to know why the case was sent to them, but would not be definitive as far as the commission's own findings are concerned. The supplement, I will also in that supplement note why only a commission is appropriate in the circumstances and not a JIT. The respondents' argument that they have not been heard or might not be fully heard is not relevant in this case, because they will be heard before another forum, which is the one to decide whether to return a finding of the existence of a gang or not. I may also suggest additional TORs for the consideration of the government if it considers them appropriate to include as a consequence of the proceedings that have taken place before this court, which, on a quick thought, include the Commission's examination of the existing framework for the receipt, collection, monitoring, preservation and presentation of digital evidence, which requires an urgent and fresh approach to be taken in order to prevent and obviate, or rather minimize, the tremendous potential for abuse of digital evidence in comparison with physical evidence. Full stop.
further, I am also of the view that given the importance of this case, this court will exercise continuous mandamus and therefore will expect and therefore directs as follows. A copy of this, the government will constitute a commission within 30 days from today. Full stop. The commission will conclude its proceedings within 4 months, and should it require further time, it may approach the court for extension of time, subject to good cause being shown. Full stop. Disposed of accordingly. Thank you.